بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے علم الصرف، آخراً 82 نمبر سبق ہے، اور مضارع کے ساتھ مضارع معروف مؤکد بلام تاکید و نون ثقیلہ۔ لام اور نون ثقیلہ، لام شروع میں لگتا ہے، لام مفتوح، اور آخر میں نون مشدد لگا کر مضارع میں تاکید لائی جاتی ہے کہ میں ضرور بضرور یہ کام کروں گا، ضرور بضرور یہ کام کروں گا، میں ضرور بضرور یہ کام کروں گا، میں ضرور بضرور یہ کام کروں گا، تو تاکید لاتے ہیں۔ شروع میں لام مفتوح لاتے ہیں اور آخر میں نون ثقیلہ لاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مضارع معروف مؤکد بلام تاکید و نون ثقیلہ۔ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ جہاں پر نون اعرابی ہے سب سے پہلے اس کو حذف کر دیں گے، جہاں پر نون اعرابی ہے وہ حذف کر دیں گے۔ یہ صیغے جو ہے جہاں پر ضمہ ہے، یہاں پر ضمہ ہے، نون ثقیلہ سے پہلے اس کو مفتوح کر دیں گے، نون ثقیلہ سے پہلے واو مفتوح کر دیں گے۔ جہاں تثنیہ ہے، تثنیہ، اس سے نون اعرابی کو گرا دیں گے۔ تثنیہ کی 4 صیغے ہیں، نون اعرابی کو گرا دیں گے اور واو پر نون ثقیلہ لگا دیں گے۔ یہ 2 جمع کے صیغے ہیں، یبیعون اور تبیعون۔ یا سے نون اعرابی اور واو دونوں کو ہٹا دیں گے اور پھر نون ثقیلہ لگا دیں گے۔ اور ایک یہ صیغہ ہے، اس سے نون اعرابی اور یا دونوں کو ہٹا دیں گے، یا اور نون اعرابی دونوں کو ہٹا کر نون ثقیلہ لگا دیں گے۔ اس کا کسر اپنی جگہ پر رہ جائے گا، اس کا ضمہ اپنی جگہ پر رہ جائے گا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ مفتوح ہو جائے گا نون ثقیلہ سے پہلے، اور یہ مکسور رہے گا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ یا سے پہلے، یعنی یہاں پر نون ثقیلہ سے پہلے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یہ بات پتہ چلنے کے لیے۔ اور باقی رہ گئے یہ 2 صیغے، تو اس کے بیچ میں الف فاصل لگا کر آگے نون ثقیلہ لگائیں گے، بیچ میں الف فاصل لگا کر آگے نون ثقیلہ یعنی نون مشدد لگائیں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں 5 صیغوں میں جہاں پر ضمہ ہے۔ ایک، یہاں پر ضمہ ہے، یہاں ضمہ ہے، یہاں ضمہ ہے، یہاں ضمہ ہے، اور یہاں پر ضمہ ہے۔ تو اس پر سب سے پہلے شروع میں لام تاکید لگائیں گے، اور پھر لیبی، لے یا بی، اور یہ فتحہ، یہ ضمے کو کس سے بدلیں؟ فتحے سے، تاکہ پتہ لگے کہ یہ واحد کا صیغہ ہے۔ عنا، لیبی عنا، لیبی عنا، لیبی عنا، لا فتحہ، لتبی عنا، لتبی عنا، لتبی عنا، لأبی عنا، اور لا نبی عنا۔ نون مشدد ہے، نون مفتوح ہے، نون مشدد، نون مفتوح۔ شروع میں ہم نے لام تاکید لگا دیا، اس کو مفتوح کر دیا 5 جگہ پر، اور یہاں پر آخر میں نون ثقیلہ لگا دیا۔ اب یہاں پر جہاں پر نون اور واو ہے، جہاں پر نون اور واو ہے، اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ لا یا بی، لیبی عن نا، ضمے کو اپنی جگہ پر رکھ دی تاکہ پتہ چلے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اس میں اور اس میں فرق کرنے کے لیے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ لا یا بی عنا، لیبی عنا، صرف یہ پتہ چلتا ہے ضمے سے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور یہاں پر بھی یہ واو اور نون دونوں کو ہٹا کر لتبی عنا،
لا تبیعن، تو واو اور نون دونوں کو ہم نے ہٹا دیا، اس سے بھی واو اور نون کو ہٹا دیا اور اس کے بعد نون ثقیلہ لگا دیا لتبیعن، یہاں پر بھی نون ثقیلہ جو ہے یہ مفتوح ہے، یا بھی نون ثقیلہ مفتوح ہے، یا سے اب یہ صیغہ رہ گیا یہاں پر یہ، اس سے بھی نون اعرابی کو ہٹا کر اور یا کو بھی ہٹا کر کسرہ باقی رکھ دیں گے، لتبی لا تبی عنا، لتبی عنا، تاکہ یہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں پر جمع یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، لتبی عنا، اس بات پر یہ نہیں یا پر دلیل کرے کہ یا پر یا محذوف ہے، یا کو گرا دیا گیا ہے۔ تو یہ صیغے ہو گئے، اس سب میں سے 5 یہ، 2 یہ اور 1 یہ، اس میں یہ پتہ چلا کہ اس میں نون مشدد جو ہے یہ مفتوح ہے۔ آگے یہ صیغے جو ہے اس سے صرف نون اعرابی گرا دیں گے اور آخر میں نون مشدد لگا دیں گے، اور شروع میں لام تاکید، لا یبی، لا یبی عانی، لتبی عانی، لتبی عانی، اور لتبی عانی۔ ابھی یہ تسنیہ کے جتنے صیغے بنا دی، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں نون مشدد مکسور ہے، نون مشدد مکسور ہے، باقی مفتوح ہے، اس میں مکسور ہے، اس میں نون مشدد مکسور ہے۔ اور دوسری اور ہے یبیعنا، اس کے ساتھ ہم لام تاکید لگائیں گے، لا یبیع، اور اس نون کے بعد الف لگا دیں گے، الف فاصل اس کو کہتے ہیں، اس کو الف فاصل کہتے ہیں، لا یبیع نان، نہیں، اس میں دیکھ لیں اس میں بھی نون مشدد مکسور ہے، اور یہ دیکھ لیں لتبیع نان، اس میں دیکھ لیں اس میں بھی نون مشدد مکسور ہے۔ اور یہ میں نے کیوں بتا دیا، یہ اگلے سبق میں جب ہم مؤکد بلام تاکید و نون خفیفہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اس میں آسانی یہ ہے کہ جہاں پر یہ صیغے ہیں، جہاں پر نون مشدد مکسور ہے اس میں نون خفیفہ نہیں لگے گا، اور جہاں نون مشدد مفتوح ہے وہاں پر نون ثقیلہ لگے گا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ سب سے پہلے شروع میں ہم نے لام تاکید لانا ہے، آخر میں نون مشدد لانا ہے، پھر جس صیغوں میں ضمہ ہے نون مشدد سے پہلے اس کو فتحہ کر دیں گے، جس میں واو اور نون ہے تو نون اعرابی کو بھی گرا دیں گے، واو کو بھی گرا دیں گے، اور اس کے بعد نون مشدد لگائیں گے، یہ 2 صیغوں میں۔ پھر جہاں پر یا اور نون اعرابی اور یا ہے تو ان دونوں کو گرا کر نون مشدد لگائیں گے اور اس کو مکسور رکھ دیں گے۔ باقی جہاں پر تثنیہ کے صیغے ہیں یہ اور یہ، تو یہاں پر نون اعرابی کو گرا کر نون مشدد لگائیں گے، اور یہ 2 صیغے جو ہے یہاں الف فاصل لگا کر نون مشدد لگائیں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔